دشمن بھی آپ کی صلاحیت کو مانتا ہے تو واقعی میں آپ صلاحیت والے ہیں. دشمن بھی آپ کی قابلیت کو مانتا ہے تو واقعی میں آپ قابلیت والے ہیں. الفضل بما شہدت به الاعداء، فضیلت وہ ہے جس کی گواہی خود دشمن بھی دے. تو اب یہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے حضرت عروہ بن مسعود کی طرف سے، یہ حالت کفر میں، ایمان کی حالت میں نہیں. ایمان کی حالت میں یہ باتیں بولتے تو آپ کہہ سکتے تھے کہ نہیں وہ مسلمان تھے، صحابی تھے، اپنے عشق میں یہ باتیں بول رہے ہیں. نہیں، حالت کفر میں ہے. کیا کہا آخر انہوں نے؟ صحابہ کس طرح حضور کی صورت میں اللہ کی نعمت کو پا کر حضور پر کس طرح نچھاور ہوتے تھے، کس طرح اس نعمت کے ملنے پر خوشیاں مناتے تھے، وہ دیکھیے. حضرت عروہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں کا دورہ کیا. ووفدت علی قیصر و کسریٰ والنجاشی، میں قیصر کے دربار میں بھی گیا، میں کسریٰ کے دربار میں بھی گیا، میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں بھی گیا. میں نے بڑے بڑے بادشاہوں سے ملاقاتیں کی ہیں. واللہ ان رأیت ملکا قد يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا. آپ نے کیا کہا؟ بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں کا میں نے دورہ کیا، لیکن میری آج تک کی زندگی میں کسی بھی ایسے بادشاہ کو میں نے نہیں دیکھا جس کے درباری اپنے بادشاہ کا اتنا ادب کرتے ہوں جتنا ادب محمد کے اصحاب محمد کا کرتے ہیں. میں نے ایسا کوئی دربار نہیں دیکھا، کسی بادشاہ کو میں نے ایسا نہیں پایا جس کے درباری، جس کی رعایا، جس کے سپاہی، جس کے وزراء، جس کے ساتھ رہنے والے لوگ اپنے بادشاہ کی اتنی تعظیم بجا لاتے ہوں جتنی تعظیم اصحاب محمد یعنی حضور کے صحابہ حضور کی بجا لاتے ہیں. یہ پہلی چیز ہے جو عروہ بن مسعود نے کہی. یعنی کیا بول رہے ہیں؟ جو تعظیم، جو ادب، جو احترام مصطفیٰ کے صحابہ مصطفیٰ کا کرتے ہیں، اتنی تعظیم، اتنا احترام، اتنا ادب میں نے کسی بادشاہ کا اس کے درباریوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو صحابہ کا میلاد منانے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور کی انتہائی درجے کی تعظیم بتا لانا. بات ختم نہیں ہوئی ہے. پہلا طریقہ صحابہ کا خوشیاں منانے کا. دوسرا عروہ بن مسعود نے کیا کہا؟ دیکھو میں نے کیا دیکھا ہے میں بتا رہا ہوں. واللہ ان تنخم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم فترك بها وجهه وجلده. میں نے خدا کی قسم یہ دیکھا ہے، خدا
وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ. سبحان اللہ. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب یہ مصطفیٰ وضو کرتے ہیں، مصطفیٰ جب وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کا پانی زمین پر ایک قطرہ بھی نہیں گرتا. وجہ کیا ہے؟ جب یہ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی جہاں گر رہا ہوتا ہے، ان کے صحابہ وہاں اپنے ہاتھوں کو ڈال کر کھڑے ہو جاتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں کہ مصطفیٰ کے جسم سے مس ہو کر نکلنے والا پانی میرے ہاتھوں میں آ جائے. اور کس طرح لیتے ہیں؟ کادو یقتتلون علی وضوئہ. اس انداز میں لیتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اس پانی کو لینے کے لیے یہ آپس میں تلواریں نکال دیں گے. اللہ اکبر. اس گرم جوشی کے ساتھ ہر کوئی اسی کوشش میں رہتا ہے کہ مصطفیٰ کے جسم نازنین سے مس ہو کر نکلنے والا وضو کا پانی میرے ہاتھوں میں آ جائے. اور ہر کوئی اس پانی. حالانکہ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ اسلام کی تعلیم میں ایثار کرو. ایثار کا مطلب کیا ہے؟ ایثار کا مطلب کیا ہے؟ ایک چیز کی آپ مثال کے طور پر دستی ہے، دستی کی مجھے ضرورت ہے، دستی کی مجھے ضرورت ہے. میں نے دیکھا کہ سامنے والے کو بھی ضرورت ہے، سامنے والا بھی اس چیز کا حاجت مند ہے. تو اب ایثار کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کی خود کو ضرورت ہوتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے دوسرے کو دے دینا. ایک ہے سخاوت اور ایک ہے ایثار. سخاوت کیا ہے؟ آپ کے پاس بے شمار چیزیں ہیں، دولت ہے، پیسہ ہے، بہت کچھ آپ کے پاس، اس میں سے کچھ اٹھا کر سامنے والے کو دے رہے ہیں آپ. یہ ہے سخاوت. سخاوت سے بڑی چیز ہے ایثار، کیونکہ وہاں خود کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں اپنی ضرورت پر عاری چلا کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کر دینا، یہ ہے ایثار. یہاں صحابہ اکرام کو اللہ قرآن میں ایثار کا درس دیتا ہے، لیکن یہاں مصطفیٰ کے جسم اقدس سے جدا ہونے والے پانی کو لینے میں کوئی ایثار صحابہ نہیں دکھاتے. یعنی صحابہ یہ سوچ کر خاموش نہیں رہتے کہ ہاں وہ لے لے وہ لے لے. یہ نہیں، ہر صحابی یہ چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ کے وضو کا پانی میرے ہی ہاتھوں پر گرے. کادو یقتتلون. مصطفیٰ کے جسم اقدس سے نکلنے والے پانی کو لینے کے لیے وہ لڑائی اور جنگ کرنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں. اس طرح مصطفیٰ کے وضو کے پانی کو لیتے ہیں. اور عروہ بن مسعود نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ بھی دیکھا کہ جب وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ. جب وہ مصطفیٰ بات کرتے ہیں، جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو صحابہ اکرام ایسا خاموش ہو جاتے ہیں گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں. پرندہ جب پتھر پر بیٹھتا ہے تو پرندے کو پتا چلتا ہے کہ اس پتھر میں جان نہیں ہے، تو وہ اطمینان سے بیٹھتا ہے جب تک بیٹھنا چاہتا ہے. تو جب مصطفیٰ بات کرتے ہیں تو صحابہ اپنا حال ایسا کر لیتے ہیں گویا کہ وہ پتھر ہے، بالکل خاموش ہو کر رتی برابر بھی حرکت نہیں کرتے. اور جب مصطفیٰ بات کرتے ہیں نگاہیں اٹھا کر مصطفیٰ کو نہیں دیکھتے. ما یحد ینظرون الیہ. کہ جب مصطفیٰ بات کرتے ہیں تو وہ اپنی نگاہیں نیچی کر دیتے ہیں. ایسی تعظیم، ایسا ادب و احترام بجا لاتے ہوئے میں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کو نہیں دیکھا. تم ان کو قتل کرنے کی بات کر رہے ہو، وہ تو مصطفیٰ کے منہ سے نکلنے والے تھوک کو زمین پر گرنا گوارا نہیں کر رہے ہیں. مصطفیٰ کریم کے جسم اقدس سے جدا ہو کر گرنے والے پانی کو زمین پر گرانا ان کو گوارا نہیں ہے. مصطفیٰ کے جسم سے خون کا نکلنا ان کو کیسے گوارا ہو جائے گا؟ لہذا سلامتی چاہتے ہو، آپ یہ چاہتے ہو اپنے ناپاک ارادے سے باز آ جاؤ. تو ان کی میلاد منانے کی صورت، ان کا طریقہ کیا تھا میلاد منانے کا؟ یعنی میلاد کا مطلب کیا؟ حضور کی نعمت مل جانے پر خوشیاں ظاہر کرنے اور حضور پر مر مٹنے کا ان کا جو انداز تھا وہ ان کی قسمت تھی، ان کا انداز تھا. مصطفیٰ کے لعاب دہن کو بھی اپنے ہاتھوں پر لے کر چہروں پر جسم پر مل لینا. ان کی خوشیاں ظاہر کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ مصطفیٰ کے جسم اقدس سے جدا ہونے والے وضو کے پانی کو اپنے جسم پر مل لینا. ان کا طریقہ تھا خوشیاں ظاہر کرنے کا. ہم ان خوشیوں کے مقابلے میں کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں.
ان کا کلچر مصطفیٰ پر قربان